حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ثمر عباس قادری صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، نعرہ غوثیہ، میرا پیر دستگیر دستگیر، علم حکمت عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. اللہ اکبر. الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والقرآن الرشید. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ سبھی حضرات درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و اہل بیتہ و عترتہ اجمعین. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت بزم سادات کرام معزز و مکرم علماء کرام جملہ عشاقان صحابہ و اہل بیت. اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شریک ہیں جس کو ہر سال کی طرح اس سال بھی بزم والوں نے ترتیب دیا ہے. میں دعا گو ہوں خلاق عالم ان کی اس محنت محبت اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. ہمارے برادر عزیز محترم و مکرم ثنا خان مصطفیٰ حافظ محمد عادل ترابی صاحب، آپ نے مجھے فرمایا کہ یہاں کے دوستوں کی خواہش ہے آپ آئیں اور اپنا سبق سنا کر جائیں. اللہ کی توفیق سے یہ ٹائم طے پایا تھا. میں حاضر خدمت ہوں اور جو عنوان میرے ذمہ ہے میں کوشش کروں گا کہ وہ آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں. آپ سے التجا ہے کہ آپ ذرا توجہ رکھیں گے تاکہ بات کرنے اور سننے کا سرور بھی آ سکے اور ہمیں سکون بھی میسر آ سکے. جتنے بھی احباب اسٹیج کی زینت ہیں یا نیچے ہیں، یقیناً ہم سارے سعادت مند ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو ایسی نیک محافل میں بار بار حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ایک حدیث شریف سے میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ کا فرمان اقدس ہے من صلی علیہ مئتن، فرمایا جو بندہ میری ذات پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے کتب اللہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی یہاں ماتھے پر لکھ دیتا ہے براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، کہ یہ بندہ منافقت سے بھی آزاد ہے اور جہنم سے بھی آزاد ہے. جو بندہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے یہ برکت اس کو میسر آتی ہے. اللہ کریم آپ کو عزت بخشے. بہت شکریہ. اللہ کریم آپ کو عزت بخشے. بہت شکریہ. جو بندہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے یہ برکت اسے میسر آتی ہے. اگر زیادہ پڑھیں گے تو اس کی برکات بے شمار ہیں. میں آپ کا شوق پڑھانے کے لیے ایک بات آپ کو عرض کر دیتا ہوں. اکثر میں کہتا رہتا ہوں، مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے مشکات شریف کی شرح کی ہے مرآت، اس کے اندر آپ فرماتے ہیں قیامت والے دن یہ جتنی مکھیاں ہوں گی نا ان کو جہنم میں بھیجا جائے گا، لیکن اس لیے نہیں کہ ان کو سزا دی جائے گی یا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ جہنمیوں کے عذاب میں اضافے کا سبب بنے گی.
مکھی کا تنگ کرنا بھی ایک آزمائش ہے، تو فرمایا کہ ان کو بھیجا اس لیے جائے گا کہ ادھر سے آگ تنگ کرے گی اور ادھر سے جو مکھیاں تنگ کرے گی، ان کے عذاب میں شدت پیدا کی جائے گی، اس لیے ان مکھیوں کو جہنم میں بھیجا جائے گا۔ لیکن فرماتے ہیں مکھیوں میں سے ایک خوش نصیب قسم وہ بھی ہے جو سیدھی جنت میں جائے گی۔ تو پوچھا کہ وہ کون سی قسم ہے کہ جو سیدھی جنت میں جائے گی؟ تو فرمایا کہ وہ شہد کی مکھیاں ہیں جو سیدھی جنت میں جائیں گی۔ لیکن آپ حضرات کے علم میں ہونا چاہیے کہ شہد کی مکھیوں کی کیا کوالٹی ہے کہ یہ سیدھی جنت میں جائیں گی؟ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ یہ جب اپنے چھتے سے نکل کے جاتی ہیں مختلف پھولوں کے رس چوسنے کے لیے، یہ جاتے بھی حضور کی ذات پہ درود پڑھتی ہیں اور آتے بھی حضور کی ذات پہ درود پڑھتی ہیں۔ تو فرمایا یہ درود پاک کی برکت ہے کہ یہ سیدھا جنت میں جائیں گی۔ تو میرے عزیز، یہ ہمارے لیے شوق بڑھانے کے لیے میں نے بات عرض کی، اور وہ یہ ہے کہ اگر مکھی درود پڑھے تو وہ جنت میں جائے گی، اگر اشرف المخلوقات انسان جو حضور کا امتی ہو اگر یہ درود پڑھے تو یہ جنت میں کیوں نہیں جائے گا؟ تو اس واسطے آپ بھی کوشش کریں، جب بھی اپنے گھر سے نکلیں، دکان سے، مکان سے، کئی دفتر سے، تو کوشش یہ فرمایا کریں کہ ہماری زبان پر بھی درود و سلام کا ترانہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، جو میں نے آیت طیبہ پڑھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسی کا سہارا لے کر بات کو آگے چلوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور اس کے بعد سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ کلام اللہ نے ایمان والوں سے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو تقوی بھی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ بھی ہو جاؤ۔ اگر ہم اس آیت پر تھوڑا سا غور کریں تو آج جس مناسبت کے ساتھ ہم نے اس محفل کو ترتیب دیا ہے وہ ہمیں بخوبی سمجھ آ سکتی ہے، چونکہ ہم اولیاء کے ماننے والے ہیں اور یہاں پر اکثریت صوفیاء کے ماننے والے بیٹھے ہیں، اور بالخصوص یہ محفل 11ویں شریف کی نسبت کے ساتھ ہے، تو اس موضوع اور اس مقصد کو ہم سمجھ سکتے ہیں اگر ہم تھوڑا سا غور کر لیں۔ فرمایا اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ دوستان گرامی، یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ ایمان والے کو تقوی کا کیوں کہا گیا؟ وہ اس لیے فرماتے ہیں کہ جو بندہ تقوی اختیار کر لیتا ہے وہ کامل ایمان والا اور مضبوط ایمان والا بن جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اللہ رب العزت اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھ ساتھ جو ضروریات دین میں سے چیزیں ہیں، جیسے فرشتے ہیں، حشر ہے، نشر ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، ان سب چیزوں پر جو ایمان لے آئے اس کو ایمان والا کہتے ہیں۔ اور متقی کس کو کہتے ہیں؟ جس کی طبیعت میں پرہیزگاری ہو، ڈر ہو، خوف خدا ہو، وہ ہر کام کرے جس کا اللہ رسول نے حکم دیا اور ہر اس کام سے پیچھے بھاگ جائے جسے اللہ رسول نے منع کیا ہے۔ تو جب اس انداز سے کوئی زندگی بسر کرے تو وہ ایمان والا متقی ہوتا ہے، انتہائی پرہیزگاری والی زندگی وہ بسر کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہاں یہی ارشاد فرمایا۔ لیکن علماء کہتے ہیں تقوی کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ کتنے درجے ہوتے ہیں؟ یہ فرنٹ سیٹوں والے کو دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں، کیا ہے آپ کا دائیں بائیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، حالانکہ کوئی چیز بھی نہیں ہے تو پھر آپ کو ادھر دیکھنا چاہیے تاکہ میں سبق آپ کو سنا سکوں۔ گرامی قدر حضرات، تقوی کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں تقوی کا پہلا درجہ یہ ہے ترک الکفر والشرک، کہ بندہ کفر اور شرک کو چھوڑ دے اور دامن اسلام میں آ جائے، یہ تقوی کا پہلا درجہ ہے۔ یعنی اللہ رب العزت سے جو بندہ ڈرتا ہے اس کے لیے سب سے پہلی سیڑھی یہ ہے، پہلا مقام یہ ہے کہ وہ ہر قسم کے شرک اور کفر کو چھوڑ دے اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لے، ایمان لے آئے۔ یہ تقوی کا پہلا درجہ ہے۔ فرماتے ہیں تقوی کا دوسرا درجہ کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ تقوی کا دوسرا درجہ ترک المعاصی، کہ بندہ گناہوں کو چھوڑ دے۔ یعنی اس کو میں تھوڑا سا آسان کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے تقوی کا پہلا درجہ کہ ایمان بندہ قبول کر لے، اسلام لے آئے، اللہ رسول کو مان لے، اور تقوی کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ رسول کی مان لے۔ جو میرے رب رسول نے فرمایا ہے بندہ اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائے، یہ تقوی کا دوسرا درجہ ہے۔ اور فرماتے ہیں تقوی کا تیسرا درجہ بھی ہے، اور وہ تیسرا درجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں وہ بڑا خاص ہے، اور جس کو وہ میسر آ جائے اللہ تعالیٰ اسے اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ فرمایا ترک المتشابہات،
جب بندہ شک اور شبے والی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے تو یہ تقوی کا تیسرا درجہ ہے، اور یہ بندہ مقام ولایت حاصل کرنے والا اس تقوی کے درجے کی سیڑھی پر آئے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے مقام ولایت عطا فرما دیتا ہے۔ اچھا، یہ جو آخری میں نے درجہ تقوی کا آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، جس میں یہ ہے کہ بندہ شک شبے کو چھوڑ دے، اس کے اندر جو شک شبے والی گفتگو ہے وہ بھی اس میں آ جاتی ہے، شک شبے والے جو کپڑے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں، شک شبے والے جو شکرانے اور نذرانے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں، شک شبے والے جو ہمارے دوست اور یار ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں، شک شبے والا جو کھانا پینا ہے وہ بھی آ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی بات میں شک شبہ ہے تو اس کو چھوڑ دیا تو بس باقی سب دبائے رکھا، نہیں، ہماری طبیعت کے ساتھ جتنی چیزوں کا تعلق ہے اگر اس میں شک شبہ ہے اس کو چھوڑ دینا یہ تقوی کا اعلیٰ درجہ ہے، اور جب بندہ چھوڑ دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کو اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں عمومی طور پر اس بات پر توجہ نہیں کی جاتی، ہم جاتے ہیں دعوتوں پر، دوستوں کے ساتھ بھی کھانا کھاتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ جو کھانا ہم کھا رہے ہیں یہ کس پیسوں سے ہمیں کھلا رہا ہے۔ ہمیں کم از کم اتنا تو شعور ہونا چاہیے کہ یہ جو بندہ ہمارے ساتھ جا رہا ہے یہ ہمیں حلال ہی کھائے گا یا حلال کے پیسوں سے کھلائے گا، کم از کم اتنا شعور تو ہونا۔ اس کے ساتھ جب ہم کھائیں گے تو ہماری روح کی غذا بھی مکمل ہوگی، لیکن ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ ہم جو مکان بنا رہے ہیں کم از کم ہمیں یہ تو پتا ہونا کہ یہ جو میرا پلاٹ ہے اس میں کسی کا میں نے حصہ نہیں مارا ہوا، کسی کا حق نہیں میں نے مارا ہوا، کم از کم اتنا تو ہمیں احساس ہونا چاہیے اس بات کا۔ اور اس کے اوپر جو اینٹیں لگائی جا رہی ہیں اس کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ اینٹیں تو لگ رہی ہیں، یہ آئی کہاں سے ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہم کپڑے پہنتے ہیں ذرا اس کو بھی چیک کریں، جن گاڑیوں پہ بیٹھتے ہیں ذرا اس کو بھی چیک کریں، ہمارے گھر کے اندر جو کھانے پینے کی چیزیں آتی ہیں ذرا چیک کریں، ان پر نظر ثانی فرمائیں۔ آج ہم بڑے کہہ دیتے ہیں یار پہلے زمانوں میں بڑے اللہ کے ولی ہوتے تھے، بڑے نیک بندے گھر گھر میں پیدا ہوتے تھے، آج کیوں نہیں ہے؟ تو میں کہتا ہوں پہلے گھروں میں سارے حلال کماتے تھے، حلال کھاتے تھے، تو آج ایسا کیوں نہیں ہے؟ کئی سود کا کام کرتے ہیں، کئی ملاوٹ کا کرتے ہیں، کئی دو نمبری کرتے ہیں، کئی جھوٹ بولتے ہیں، اور ساری زندگی اپنے مزاج کے مطابق، اور جب تم دیکھتے ہو اولاد کو تو کہتے ہیں سارے اللہ کے ولی ہو جائے۔ ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی۔ روایت میں یہاں تک ہے فرمایا اگر کوئی بندہ وہ دیوار کے اندر سر مار مار کے دعائیں مانگے، لیکن اگر اس کی حالت یہ ہو کہ اس کا کھانا پینا پہننا رہنا وہ حرام کا ہو، فرمایا اس کی کبھی دعا قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں اپنی ان ساری چیزوں پر غور کرنا ہوگا۔ ہم صرف اللہ کے ولیوں کی کرامتیں سنتے ہیں کہ وہ ایک کشتی کی ڈوب گئی، غوث پاک نے ترا دی، ایک مردہ تھا اس کو زندہ کر دیا، نعرے لاگے سبحان اللہ، گھر چلے گئے۔ او بھائی وہ اس کوالٹی تک پہنچے کیسے ہیں؟ یہ سننے والی اصل بات ہے۔ اور عمومی طور پر ہماری طبیعتوں پر ایسی تقریر گراں گزرتی ہے، جبکہ اصل بنیاد اور بیس یہ چیز ہے کہ ہم سب جب اللہ رسول کی فرما برداری میں آ جائیں اور شک شبے والی چیزوں سے بچ جائیں تو اللہ رب العزت اس کے بعد ولایت کے راستے کھول دیتا ہے اور گھروں کے اندر بھی نیک اولاد عطا فرما دیتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں اس بات کو مزید تھوڑا سا آسان کر کے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنا دماغ بھی ستھرا کرے، وہ اپنا دل بھی ستھرا کرے اور اپنی نگاہ کو بھی ستھرا کرے۔ تو جب یہ چیزیں ستھری ہو جائیں گی تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر تمہارے گھروں میں فرید نہ آیا تو غلام فرید ضرور آ جائے گا۔ آج ہماری نگاہیں، ہمارا دماغ، ہمارا دل اور ہماری زبان اس کی کیا کیفیت ہے اس پر تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ ہمیں ان چیزوں کو سیٹ کرنا چاہیے۔ یہ پہلی بات۔ اب آ جائیے دوسری بات پر۔ یہ تقوی کے 3 درجات ہیں کہ بندہ ایمان قبول کرے، اللہ رسول کی فرما برداری کرے اور شک شبے والی چیزوں سے بچ جائے۔ اس کے بعد فرمایا کونوا مع الصادقین، تم سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے ایک بندہ اتنا نیک پاک صاف اور اتنی اعلیٰ زندگی بسر کرتا ہے کہ وہ اللہ کو بھی مانتا ہے، اللہ کی بھی مانتا ہے، اور بات کے اندر وہ شک شبے والی چیزوں سے بچتا ہے، پھر اسے کیوں کہا گیا کہ نیکوں کے ساتھ چلا جائے؟ اس کی وجہ کیا ہے میرے عزیز؟ اب یہ سماج کا بس اوقات لوگ کہتے ہیں کہ میں بس بچ گیا بھائی، میں نمازی ہوں، میں نے داڑھی رکھی، میں حاجی ہوں، میں زکات دیتا ہوں، پوری سب کچھ ہے، لیکن اگر کہا جائے کہ قرآن مجید میں ہے ایمان بھی ہو تقویٰ بھی ہو، آپ سچوں کے ساتھ ہو جائیں، بتاؤ یہ سچے کون ہیں جن کے ساتھ ہونے کا حکم ہمیں دیا گیا ہے؟ اور یہ بھی بتاؤ کہ ہمیں یہ حکم کیوں دیا گیا ہے؟ اب یہاں پر آ کے چپ ہو جاتے ہیں، کہتے نہیں ہمیں نہیں پتا۔ بھائی کیوں نہیں پتا؟ یہ قرآن ہے نا، اس کو پڑھو، کیوں نہیں پتا یار؟
اب سنیے کہ ہمیں یہ کیوں حکم دیا گیا کہ ہم سچے لوگوں کے ساتھ ہو جائیں. وجہ یہ ہے جب ہم سچے لوگوں کے ساتھ ہو جائیں گے ہمارا ظاہر بھی ٹھیک ہو جائے گا, ہمارا باطن بھی ٹھیک ہو جائے گا. آپ کہیں گے اس کی کوئی مثال آپ دے سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا بالکل, بڑی سادہ سی مثال ہے. آپ دیکھیں لوہا ہوتا ہے, اس کی ایک اپنی رنگت ہوتی ہے, اس کا ایک اپنا کام ہوتا ہے, اس کی اپنی ایک طبیعت ہوتی ہے. لیکن اگر آپ اس کو آگ میں رکھ دیں تو آپ دیکھیں ایک وقت آتا ہے کہ یہ لوہا آگ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. اچھا, اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آگ میں گیا, اس کے رنگ میں رنگ گیا, لیکن صرف یہ نہیں, اس لوہے کے اوپر جتنا زنگ ہوتا ہے پہلے وہ چڑھتا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر یہ کوالٹی آ جاتی ہے. جیسے آگ جلاتی ہے ویسے وہ بھی جلانا شروع کر دیتا ہے. جیسے آگ کا کلر ہوتا ہے ویسا اس کا کلر ہو جاتا ہے. پھر سوچنے کی بات ہے یہ تو لوہا ہے تو یہ کیسے آ گیا؟ اس نے کہا جی میں نے آگ کی سمجھت اختیار کی ہے. اس نے اس کا ظاہر بھی ٹھیک کر دیا اور اس کے اندر اپنا رنگ بھی چڑھا دیا. ہمیں کہا اس لیے گیا ہے کہ تم نیکوں کے ساتھ ہو جاؤ تاکہ ہمارا ظاہر جتنا زنگ ہے وہ ختم ہو جائے اور ہمارے اوپر رنگ بھی وہ چڑھ جائے جو غوث جلی کا ہے یا مولا علی کا ہے. آواز آپ کی کمزوروں والی ہے, ذرا سبحان اللہ فرما سکتے ہیں. اس بات سے ہمیں کہا گیا. اور یہ کونوا مع الصادقین, اگر ہم اس کو پڑھیں تو اس کی تفاسیر آپ اٹھا کے دیکھیں, علماء نے لکھا ہے, فرمایا نیکوں کے ساتھ ایسے ہو جاؤ, خالطوہم لتکونوا مثلہم, فرمایا ایسے نیکوں کے ساتھ ہو جاؤ کہ تم بھی ان جیسے نظر آنا شروع ہو جاؤ. اس لیے ہمیں یہ کہا گیا کہ نیکوں کے ساتھ ہو جاؤ کہ تمہاری طبیعت میں وہ رنگ آ جائے جو اللہ نے اپنے بھائیوں کو رنگ عطا فرمایا ہوا ہے. گرامی قدر حضرات, اور یہ ایسا ہوتا ہے. آپ دیکھیے, میں آپ کو ایک اشارہ دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب ہجرت فرما رہے ہیں, آپ غار ثور میں پہنچے ہیں. غار کے اندر جب آپ پہنچے تو وہاں پر جناب تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ آپ کے پاس آقا کریم علیہ السلام نے ایسی نگاہ فرمائی, ایسی توجہ فرمائی کہ جب آپ مدینہ شریف میں پہنچے تو آپ پڑھ کے دیکھ رہے ہیں کسی بھی اہل سیر کو وہ کہتے ہیں کہ لوگ پہچان ہی نہیں پاتے تھے حضور کون ہے اور آپ کا غلام کون ہے. اور ویسے بھی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق, آپ کی جو عمر کا موازنہ ہے وہ صرف 2.5 سال کا فرق تھا. آپ 2.5 سال چھوٹے تھے حضرت صدیق اکبر, لیکن نبی پاک علیہ السلام نے آپ کو اپنے رنگ میں ایسا رنگا کہ پہچانا نہیں جاتا تھا. لوگ آتے وہ جیسے حضور کو سلام کرتے ہیں ادب و احترام, ویسے صدیق اکبر کا. جب حضرت صدیق اکبر نے یہ سمجھا نا کہ لوگ مجھے پہچان نہیں رہے, آپ اٹھے, اپنی چادر کو اتارا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر نہ یوں سایہ کر کے کھڑے ہو گئے. حالانکہ علماء نے لکھا ہے نبی پاک پر تو بادل بھی سایہ کرتے تھے. آواز کمزوروں والی ہے, سبحان اللہ فرمائے نا تھوڑا سا. نبی پاک پر تو بادل بھی سایہ کرتا تھا, تو آج صدیق اکبر نے کیوں کیا؟ فرمایا پتہ صدیق کو بھی تھا, پر اس لیے وہ کہنا چاہتے تھے کہ آنے والے کو پتہ چل جائے کہ میں خادم ہوں, یہ ہمارے آقا ہے. سمجھ آئیے, اس واسطے صدیق اکبر نے فرمایا. لیکن کمال یہ ہے کہ صدیق اکبر کو پہچان کیوں نہیں سکتے؟ فرمایا وہ ایسے حضور کے ساتھ تھے کہ حضور کے رنگ میں رنگ ہے. آپ سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو. تو یہاں پر ہمیں یہ کہا گیا اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ, یہ تاکہ ان کے رنگ میں رکھ جائیں. لیکن یہاں پر مع الصادقین, صادق کا لفظ ہے. علماء نے جب اس کی تشریح فرمائی نا تو پتہ کیا کہا؟ فرمایا اس سے مراد ہے اللہ کے ولی. آواز بہت کمزوروں والی ہے یار, لنگر کھاتے ہو تو بولنا تو چاہیے نا آپ کو. اس سے مراد اللہ کے ولی ہیں کہ ہم اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہو جائیں. اب یہاں پر جتنے بھی آپ احباب و حضرات بیٹھے ہیں, اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ آپ اللہ کے ولیوں کے پاس کیوں جاتے ہیں, اسے بول پگلے ہم تو نہیں جاتے تھے, اللہ نے بھیجا ہے اب نہ جائیں. اور جو ولیوں کے پاس نہیں جاتا آپ اسے کے سامنے یہ آیت رکھیں اور اسے کہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا ایمان والا بھی ہو متقی بھی ہو, اسے بھی چاہیے کہ وہ صالحین کے پاس جائے. سنیے تو صالحین کے پاس اور پیروں کے پاس جاتے ہیں, تم کیوں نہیں جاتے ہو؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. اگر یہ آپ رکھنے میں کامیاب ہو جائے تو ان کے پاس جواب نہیں ہوگا. لیکن میں ان سے بھی کہوں گا اللہ کے ولیوں کے ساتھ دشمنی نہ کرو. آپ قرآن و حدیث پڑھ کے دیکھ لیں, اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ اعلان کیا, توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات, کہ میں اعلان جنگ کروں گا اس بندے کے ساتھ. پتہ کس بندے کے ساتھ؟ توجہ نہیں ہو رہی آپ پر. کیا مسئلہ ہے یار, ادھر بار بار سب ادھر دیکھ رہے ہیں, کیا چیز ہے یہاں؟ واپس آ جائے, کوئی کسی کو اشارہ نہ کرے, تھوڑا مجھے تقریر کرنے دے یار, میں بہت لمبا سفر کر کے آیا ہوں آپ کے لیے.
क्लास में बैठने वाला बंदा हूँ, काफी मैंने बर्दाश्त किया लेकिन मुझसे नहीं हुआ। अब कोई बंदा ना उठ के जाए, ना इधर से आए, और ना ही कमेंट्री हो, हाथों के इशारे भी नहीं हूँ। आप कंडक्टर थोड़ी हैं कि इधर 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 इधर। अब मेरी बात सुने, मैं सबक सुना रहा हूँ। महफिल के भी कुछ आदाब होते हैं, बोलिए जरा सुभान अल्लाह प्यार के साथ। कोई बंदा आप दाएं बाएं ना देखे। गिरामी कदर हज़रात, आप जरा इस बात को समझने की कोशिश कीजिए जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करने जा रहा हूँ कि ये जो अल्लाह वाले होते हैं, इनके पास हमने नहीं जाना था, ये मेरे रब ने भेजा है, इसलिए हम जा रहे हैं। समझ आ रही मेरी बात की? और ये बात ऐसे ही नहीं है जो मैं आपको कह रहा हूं, इस बात को अगली को समझिएगा। अल्लाह ने दो लोगों के बारे में कहा कि मैं उनसे ऐलान जंग करूंगा, और पता है किस किस के बारे में? नंबर 1, सबसे पहले फरमाया जो सूद खाएगा या सूद का काम करेगा, फरमाया मेरा उसके साथ ऐलान जंग है, ये कुरान मजीद में है। और दूसरा वो बंदा, फरमाया मन आदानी वलियन फकद आज़नतहु बिल हर्ब, फरमाया जो मेरे वलियों से दुश्मनी रखेगा मैं उसके साथ ऐलान जंग करूंगा। ये दो चीजें अपने ज़हन में रख लें, ना सूदी काम करना है, ना वलियों का दुश्मन बनना है। क्योंकि जो सूदी काम करता है उसके साथ भी अल्लाह ऐलान जंग करता है, और जो वलियों का दुश्मन है उसके साथ भी अल्लाह ऐलान जंग करता है। समझ आ रही है आप हज़रात को? ये सूदी काम करने वाला कभी सुकून नहीं पा सकता है, कभी भी इसको सुकून नहीं होता। और बसा औकात ये भी होता है कि मैं सूद के साथ तो बड़ी बड़ी कोठियां बेड़ियां बना ली। मैंने कहा सब तुझे ये नहीं समझ आ रही, तू इसको आराय समझ रहा है, जब क़यामत वाले दिन तेरे गले में फंदा डाला गया ना, फिर मैं पूछूंगा बता अब क्या है। खुदा के बंदे ये ना समझा करो हराम काम कोई करता है अगर पैसा बढ़ जाए तो ये ना समझ के मैं कामयाब हो गया, बल्कि ये समझा कर कि मेरे ऊपर वजन बढ़ रहा है, आजमाइश बढ़ रही है, इसलिए सरकश न बन, अपने रब की बारगाह में तौबा कर और सूद से पक्की तौबा कर। आज कई ऐसे मुफक्किर, कई ऐसे यतीमुल इल्म यजीदुल फिक्र, वो आ जाते हैं टीवियों पर बैठ के कहते हैं सारा मुल्क की सूद पे चल रहा है, तो क्या हम बैंकों से सूद न लें, हम छोटा छोटा काम न करें? तो मैंने कहा अगर सारा मुल्क चल रहा है सूद पर, तो फिर चलने की कैफियत देखी है? शर्म नहीं आती है हमारे हुक्मरानों को भी और हमारे इस मुल्क को सूद के तरफ लाने वालों को भी? डूब के मर जाओ, अब तो तुम्हारी दुनिया में भी कोई इज्जत नहीं है, और जो हशर तुमने 6 महीनों में पाकिस्तान का किया वो सबके सामने है। और खुदा के बंदो, ये सूद की लागत है। अभी भी दलीलें दोगे कि सूद पर मुल्क चल रहा है, ऐसे चलने से तो ना चले तो बेहतर है। आप तो वजह नहीं फरमा रहे, ये क्या चलना हुआ? सबको बर्बाद करके रख दिया, गरीब परेशान, कारोबारी परेशान, और फिर ये जो लोग हैं ये कहते हैं अगर वो चलाते तो हम भी चलाएंगे। भाई किसी का मुंह अगर लाल है तो अपना मुंह के ऊपर थप्पड़ मार मार के लाल कर लोगे, कोई हमें इजाजत नहीं है। इस वास्ते अल्लाह ऐलान जंग करता है। और दूसरी बात, जो अल्लाह के वलियों का दुश्मन बन जाए अल्लाह उसके साथ ऐलान जंग करता है। बस औकात ये होता है, देखो मैंने इतना अल्लाह के वलियों के खिलाफ बक किया, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। तो मैंने कहा अबू जहल भी बज़ाहिर नबी पाक के बड़ा मुखालिफ था, तो तकरीबन उसने 15 साल नबी पाक की मुखालफत की है, तकरीबन 15 साल। पता है आपको? आवाज बहुत ही कमजोरों वाली है, आप तो जैसे को अमानत रख के चला गया होता है। गौर करें ना मैं क्या कह रहा हूं। तकरीबन 15 साल उसने नबी पाक के, हुजूर ने जब ऐलान नबूवत किया 40 साल उम्र थी, ये अबू जहल ने पहले दिन से मुखालफत की है। और आपको पता है कि मरा कब था? ये जंगे बदर में मरा था। जंगे बदर 2 हिजरी को हो रही, 13 साल नबी पाक मक्के में रहे, 2 साल बाद ये जंग हुई है, 13 और 2 15 साल तक अल्लाह ने इसको कुछ नहीं कहा। आप इस बात को समझने की कोशिश करें। तो आप अबू जहल को यही तो था, अगर तुम्हारा नबी सच्चा है तो मैं भी इतना कुछ करता, मुझे तो होता ही कुछ नहीं। और जब हुआ फिर बेड़ा ही गर्क हो गया। आजकल की जो वलियों को भौंकने वाले मिर्जे और इंजीनियर और प्लम्बर हैं, वो कहते मुझे तो कुछ भी नहीं होता। तो मैंने कहा 15-16 साल तुझे भी लगेंगे, पर देखना फिर तेरा होता क्या है। आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली नहीं है। आप की इस बात को आप समझने की कोशिश करें। कई कीड़े मकोड़े, निक्के मोटे बड़े छोटे कुत्ते बिल्ले हैं जो बड़ी बकवास करते अल्लाह के वलियों के खिलाफ, और कहते हमें कुछ भी नहीं होता। और मैंने कहा ये तुम्हारे ऊपर शिद्दत को बढ़ाया जा रहा है। ऐ रज़ा, हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। इस वास्ते ये ना समझ के तू अल्लाह के वलियों के खिलाफ बोल के बड़ी बात कर गया है। नहीं, ये तेरी लगाम को ढीला किया गया है कि तू कुत्ता है, चलो थोड़ा और भौंक ले, ताकि फिर जब तू आए तो अजाब देने का मजा तो आए ना। आप समझ आ रही है? ये नहीं समझना चाहिए। अल्लाह ताला ढील देता है तो इसका मतलब ये नहीं कि बंदा सरकश बन जाए। ढील तो अबू जहल को भी मिल गई थी 15 साल के लिए, तो यही तो बात है। जो अबू जहल के बच्चे उनको आज यही हमें ढील मिल गई, लेकिन तुम्हारे अब्बा का खाना खराब हुआ था, तुम्हारा भी होगा। आप
ذرا توجہ نہیں فرمائی میری بات پر, ٹھیک ہے. اور اسی طرح یہ دشمنوں کی بات ہے, آپ ذرا دوستوں کی بھی کر لیں. بس اوقات ہوتا ہے تم اللہ کے ولیوں کے پاس جاتے ہو, تو میں نے کہا ہم نے تو نہیں جانا تھا, اللہ نے بھیجا ہے, اب نہ جائیں. نہیں تو جو آپ جانا تو ہے, تو وہاں چل کے تم دعا کرواتے ہو تو پھر قبول تو اتنی جلدی نہیں ہوتی. میں نے کہا یہ دعا فوری قبول ہو جائے یہ ضروری تو نہیں ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام, قرآن مجید میں واقع ہے, پہلے پارے میں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کا گھر تیار کر لیا نا, خانہ کعبہ, تو دعا مانگی, یا اللہ جو آخر الزمان نبی ہے جس کا نام اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, یا اللہ اس کو میری نسل میں پیدا فرما دے. اب حضرت ابراہیم ہیں, اللہ کے نبی ہیں, خلیل ہیں, اور اولو العزم رسولوں میں سے ہیں, جو ٹاپ آف دا لسٹ 7 نبی ہیں, ان میں حضرت ابراہیم کا ذکر آتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نے دعا مانگ لی تو چاہیے تھا اللہ پاک اسی وقت پوری کر دیتا, اگلے مہینے پوری کر دیتا, اگلے سال کر دیتا. آپ کو پتہ ہے یہ دعا کتنے 100 سالوں بعد قبول ہوئی؟ 100 سالوں بعد. بات سمجھو بھائی آپ حضرات کی, تھوڑا یہ بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی دعا مانگے نا تو پھر یہ نہیں کہ میرے گھر پہنچنے پہلے ہو جائے, اور تیرا کام ہے وہاں اپنا نام درج کروا. مالک جانتے ہیں تجھے کیا دینا ہے, کب دینا ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے دعا کروا دی, آپ نے دعا کر دی خود, اور کھانے کعبے میں کھڑے ہو کر کی. اور ادھر دیکھیے گا کی بھی اللہ سے, کی بھی اللہ سے. اور کیا کہا باری تعالیٰ, آخر زمانہ بھی تو مجھے تھا, ربنا وابعث فیہم رسولا, فرمائی. اور یہ دعا ایک روایت کے مطابق 2700 سال کے بعد نبی پاک آئے تھے دنیا میں. ایک روایت میں 4000 سال, ایک میں ہے 6000 سال بعد. میں کہتا ہوں صرف 2700 سال بعد لے لے. ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اور پوری ہو رہی ہے 2700 سالوں کے بعد, اور تو دعا کر کے کہتے ہیں 27 منٹوں کے بعد ہو جائے, بندہ پڑھ رہے ہیں. آپ نے توجہ نہیں نہ فرمائی میرے جملے پر. اس نقطے کو سمجھیے آپ حضرات. آپ کا کام ہے دعا کرنا, فوراً قبول ہو جائے یہ اس مالک کی مرضی ہے, نہ کرے اس کی مرضی ہے. لیکن یہ بات بھی ساتھ ہے, فرمایا اگر کوئی بندہ دعا کرتا ہے اور اس کی قبول نہیں ہوتی ہے تو فرمایا 2 باتیں ہیں. پہلی بات, یا تو اس کا کھانا پینا رہنا کھانا یہ حرام کا ہے, اس لیے دعا قبول نہیں ہوتی. اور اگر یہ سب کوئی ٹھیک ہے تو فرمایا پھر یہ اس کے لیے سعادت ہے کہ دعا قبول نہیں ہو رہی. یہ کیسے سعادت ہے؟ فرمایا اس کی دعا کو پینڈنگ کر لیا جاتا ہے قیامت والے دن. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کے نامہ اعمال کا کوئی دفتر نہ کھولا جائے, صرف اس کی دعاؤں والا دفتر کھولا جائے. فرشتے وہ کھولتے ہیں. اللہ فرماتا بتاؤ اس نے دعائیں مانگی تھی؟ جی ہاں. میں نے قبول کی تھی؟ نہیں باری تعالیٰ. میرے بندے نے کوئی شکوہ شکایت کیا تھا؟ نہیں باری تعالیٰ. کیا کہتا تھا؟ یہ کہتا تھا میرا مالک راضی تو میں بھی راضی, میرا کام ہے مانگنا, دے تب بھی راضی, نہ دے تب بھی راضی. اللہ فرمائے گا میں نے اس کی دعا قبول نہیں کی, یہ راضی رہا ہے. آج یہ جیسا بھی عمل لے کے آیا میں راضی ہوں, بس یہ مجھ پہ راضی ہو گیا, میں اپنے بندے پہ راضی ہو گیا. اب سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو. گرامی قدر حضرات, اس واسطے نہ بھی قبول ہو تو پریشان نہیں ہونا, آپ نے آپ ضمیر مطمئن ہونا چاہیے. اور بسوں کا دعا قبول ہوتے ہوتے 2700 سال لگ جاتے ہیں. جب نبی کی دعا کے لیے اتنا عرصہ لگ سکتا ہے تو کیا ہے؟ آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی. بڑی جلدی لوگ کہتے ہیں میں تو بڑے دیر سے عبداللہ شاہ غازی جا رہا ہوں, بغداد شریف جا رہا ہوں, میری دعا قبول نہیں ہو تو کیا, قبول نہیں ہو تو کیا مسلک بدل لے گا؟ وجہ نہیں فرمایا نا آپ حضرات. کیا کرے گا پھر؟ بھائی شکوے نہ کر, وہ قبول کرے تب بھی ٹھیک ہے, نہ کرے تب بھی ٹھیک ہے. اور اگلی بات یہ بھی ذہن میں آج کل کئی ڈالتے ہیں, وہ یار تم دعائیں کرنے جاتے ہیں نیکوں کے بعد, درباروں کے بعد, کیا تم گھر میں نہیں کر سکتے؟ اللہ تمہاری سنتا نہیں ہے. اب یہ نئی شورلیاں آ گئی ہیں مارکیٹ کے اندر, وہ آ کے نئے اعتراض پیدا کر رہے ہیں. اور ہمارے بھی لوگ کہتے ہیں ہاں بات تو ٹھیک ہے بھیا, ادھر چل کے دعا کرانا ضروری ہے, پیر صاحب کو کہنا ضروری ہے, نیک بندوں کے پاس جانا ضروری ہے, بغداد شریف جانا ضروری ہے. میں نے کہا میرے بیٹے ہمارا عقیدہ بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کی دعا کو سنتا ہے, جہاں سے مانگے اللہ تعالیٰ بالکل سنتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھ لینا, وہ سنتا سب کی ہے, مانتا پیاروں کی ہے. یہ میری بات یاد رکھ لیجئے. اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ قرآن و حدیث پڑھ کے دیکھ لیجئے. نبی پاک کے صحابی بھی حضور کے پاس آتے تھے اور آ کے کہتے تھے یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی, مہربانی کر کے دعا نہیں کرتے بارش ہو جائے. صحابہ کو نہیں پتا تھا ہم نے دعا کرنی ہے, گھر کرنی ہے, رب سے کریے, رب سب کا ہے. جب وہ کہتے تھے نبی پاک بھی فرما دیتے تھے کہ اگر یہ آ گئے ہیں تو اب میں نے ہاتھ اٹھانے ہیں, کیونکہ یہ دیوانے خالی نہ جائیں. آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں, ابھی ہاتھ نیچے نہیں آتے, اللہ بارش بھی برسا دیتا ہے.
اور آپ کے یہ علم میں ہونا چاہیے نبیوں میں سے سب سے زیادہ شان بھی ہمارے نبی کی ہے، اور نبیوں میں سب سے زیادہ جلدی جس کی دعا قبول ہوتی ہے وہ بھی تیرے اور میرے نبی کی ذات ہے۔ آپ جو کہتے ہیں اللہ کے فضل سے ہو جاتا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ ختم نبوت، اور یہاں پر یہ بات سماعت فرما لیجیے آپ سبھی حضرات، اللہ والوں کے پاس نبی پاک علیہ السلام نے بھی خود بھیجا ہوا ہے، یہ یاد رکھ لیجیے۔ ہمیں نہ پتا ہو تو ایک الگ بات ہے۔ آپ دیکھیں اگر آپ مسلم شریف کو پڑھیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب اور سیدنا مولا مرتضی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دونوں کو اپنا لباس عطا فرمایا۔ تو جو ہے فرنٹ سیٹوں والوں کی تاکہ مسئلہ سمجھاؤں آپ کو، اپنا لباس عطا کر کے نا حضرت فاروق اعظم کو اور حضرت مولا علی کو اپنا لباس دیا، اور لباس دے کے فرمایا کہ تم جانا اویس کرنی کے پاس۔ اس نام پر تو سب کو بول دینا چاہیے تھا، تم نے جانا ہے ویسے کرنی کے پاس۔ حضرت ویسے کرنی کے تابعی ہیں، یہ صحابی نہیں ہیں، حضور کا زمانہ پایا لیکن حضور کا دیدار نہیں کر سکے، ایمان بھی لائے ہیں لیکن دیدار نہیں کر سکے۔ صحابی وہ تھا جو دیدار بھی کرے، ایمان بھی لائے اور ایمان پر خاتمہ بھی ہو۔ اور یہ بعض علماء فرماتے صرف ایمان اور صحبت شرط ہے، دیدار بھی شرط نہیں۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو میں نے کہا نبی پاک کے کئی صحابہ تھے جو آنکھوں سے نبینا تھے لیکن پھر بھی صحابی ہیں، کیونکہ دیدار شرط نہیں ہے، حضور کی خدمت میں آنا اور ایمان قبول کرنا شرط ہے۔ ان کی نگاہ پڑے نہ پڑے، مصطفیٰ کی نگاہ پڑ جائے یہی کام کافی ہو جاتا ہے۔ صحابی نبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قربان سنت۔ توجہ ہے آپ سب حضرات کی؟ اور اگر یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو اس بات کو ذرا نا آپ نے سوچنا ضرور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے لباس عطا کیا اور حضرت فاروق اعظم کو اور مولا علی کو بھیجا، فرمایا ویسے کرنی کی طرف جاؤ اور جا کے ان سے کہنا، کیا کہنا؟ یہ لباس لے لو اور میری امت کی بخشش کی دعا کر دو۔ یار آپ جتنے ایمان والے بیٹھے ہیں مجھے آپ بات بتائیے، نبی پاک علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے تھوڑی دعائیں کی ہیں؟ بتاؤ نا، کی ہے کہ نہیں کی آپ نے؟ تو جب آپ نے اتنی دعائیں کی ہیں اور یہ بھی کنفرم ہے کہ سب سے زیادہ جو دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ تیرے اور میرے نبی کی ہوتی ہیں، اس کے باوجود نبی پاک نے ان دو صحابیوں کو کیوں بھیجا اور بھیجا بھی تابعین کی طرف؟ جاؤ دعا کروا کے آؤ۔ کیا نبی کو نہیں پتا تھا کہ اللہ سب کی سنتا ہے، جہاں سے بھی کوئی مانگے سنتا ہے؟ تو نبی پاک نے بھیجا ہی کیوں؟ اب اس کا جواب بھی تو ہمیں لینا چاہیے نا لوگوں سے، اور یہ تو مسلم شریف میں بھی ہے اور بڑے شر و بس کے ساتھ کئی علماء نے اس کو لکھا ہے۔ تو آپ اس کا سادہ جواب میں عرض کرتا ہوں، وقت تھوڑا ہے تاکہ آپ کو بات سمجھاؤں۔ اور میرے عزیز اس کے مسئلہ نبی پاک نے یہ سمجھا دیا ہے کہ اللہ والا جہاں بھی ہوتا ہے وہاں جایا بھی کرو اور چل کے دعائیں کروایا بھی کرو۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ آقا کریم علیہ السلام خود بھیج رہے ہیں جن کی دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے، اور جو کہہ دے وہ ہو جاتا ہے، وہ خود بھیج رہے ہیں۔ اور بھیجا کن کو؟ جو افضل ہے۔ اور بھیجا کس کی طرف؟ جن کی شان کم ہے۔ حضرت ویسے کرنی کی شان کم ہے اور حضرت سیدنا فاروق اعظم اور مولا علی کی شان زیادہ ہے، کیونکہ یہ صحابی ہیں اور یہ جلیل القدر صحابی ہیں اور فرنٹ لائن کے صحابی ہیں۔ ان کو بھیجا کہ چلو بھائی لباس بھی میرا دو اور دعا بھی کرواؤ، اور بھیجا کس کی؟ ویسے کرنی کی طرف، اور مقصد کیا ہے؟ دعا۔ آج ہم سے سوال ہوتے ہیں تم کیوں جاتے ہو، کیوں دعا کرواتے ہو؟ اور میں نے کہا پگلے کبھی حدیث بھی پڑھ لیا کر، اس بات کو سمجھو، صرف نام کا ہے حدیث پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ حدیث پوری پڑھنا۔ بہت کمزوروں والی آپ حضرات کی، ٹھیک ہے؟ حدیث پوری پڑھو، پھر آپ بھی کوئی تو نیک بتاؤ نا جس کے پاس چل کے آپ بھی کبھی دعا کرواتے ہو۔ ہمارے پاس تو ایسے نیک اللہ کے فضل سے موجود ہیں، اور اگر اس دور میں کوئی جیتی جاگتی تصویر دیکھنا چاہے تو سیدی امیر اہل سنت کو دیکھ لے، پیر محمد الیاس ستار قادری صاحب۔ سمجھ آ رہی ہے؟ نعرہ تو لگا لیا، ایک لگا کے چپ ہو جاتے ہو، منہ کی طرف دیکھتے ہو، نعرے کا بیڑا گھر کر دیتے ہو یار۔ ایک منٹ یار، نعرے میں اتحاد کر لو، ویسے تمہارا اتحاد نہیں ہوگا، میں ویک ہی کروتا نعرے میں تو کر، ایک کوئی آواز نکالتا دعا کوئی نکالتا، اللہ دے ہو بندے ہو، ایک نعرہ لگاؤ جس میں لگانا ہے۔ ہر صحابی نبی
नारा लगाओ, एक वो लगाता है, एक वो लगाता है, जी बोली बकरी है, जी बकरी ऐ ਤੁਹਾਡੇ सुनिए का हाल बनया खलोता है। तो जो हल्की हल्की पंजाबी समझ जाते हो, हाँ, इस वास्ते महसूस भी नहीं करना, एक ही आवाज सुन लिया करना कि वो क्या कहता है, उसका जवाब दे दें। तो अपनी बात करना जरूरी तो नहीं है ना। अब इस बात को समझिए, इत्तेहाद पैदा करें थोड़ा सा। और जो मैं बात कहता हूँ, जब मैं चुप करके घर चुप करके बैठ जाते हैं, मैं को मारने को नहीं लगा लेना चाहिए। अब जो मैं बात कर रहा हूँ जरा दोबारा उसके साथ अपनी इस तबीयत का लिंक जोड़े ताकि आपको समझ आ जाए। नबी पाक अलैहि सलाम ने भेजा है दुआ के गर्ज के लिए हजरत सैयदना फारूक आजम को, मौला अली को, और भेजा वैसे करने की तरफ है, मकसद दुआ है। तो हमारे लिए जो दलील है, नेक जहां भी हम जाएंगे और कोई नेक है, ये सनद हमने किसी मौलवी से तो नहीं लेनी, किसी फिरके वाले से तो नहीं लेनी कि इसको तुम नेक मानते हो या नहीं मानते हो। फरमाया जो बंदा नेक होता है ना, उसकी नेकी अल्लाह ताला लोगों पे वैसे ही वाज़ेह फरमा देता है। सबको पता चल जाता है कि ये नेक बंदा, लोग तभी जाते हैं, वो मिसले मकनतीस बन जाता है। वो अपने आप को छुपाना भी चाहे तो अल्लाह ताला लोगों पे जाहिर फरमा देता है। बल्कि एक रिवायत में जहां तक मफहूम है, फरमाया जो बंदा तहज्जुद पढ़ता है ना, अल्लाह ताला लोगों को बता देता है कि ये तहज्जुद पढ़ता है। तो जो नहीं फरमाई आपने, जो तहज्जुद पढ़ता है अल्लाह ताला लोगों को बता देता है कि ये तहज्जुद पढ़ता है। तो कहा वो कैसे बताता है? फरमा अल्लाह ताला उसके चेहरे को नूर ऐसा दे देता है कि देखने वाला कहता है कि मेरा दिल गवाही देता है कि ये नूर तहज्जुद के अलावा किसी और चीज का नहीं हो सकता है। यूं वो मशहूर हो जाता है। तो जितने अल्लाह वाले होते हैं उनके चेहरे पर निगाह डालें, आपको पता चल जाए। इसी वास्ते तो फरमाया अल्लाह के वलियों की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि उसका चेहरा देखकर बंदे को खुदा याद आ जाएगा। एक निशानी ये भी, और ये हदीस शरीफ में है। अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो थोड़ा सा आगे चलिए। नबी पाक अलैहि सलाम ने किसको भेजा? हजरत सैयदना फारूक आजम को और हजरत मौला अली को। अच्छा भाई, आप पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, मेरा एक छोटा सा सवाल है। नबी पाक अलैहि सलाम के कमोबेश 1.25 लाख सहाबाए किराम थे, ये भी ज़हन नशीन फरमा लीजिए। जितने नबी थे अल्लाह ने उतनी तादाद में हुजूर को सहाबी अता फरमाया। ये कमोबेश के लफ्ज़ के साथ कह रहा हूं। अच्छा, इतने सहाबा में से इन 2 सहाबियों का नाम क्यों लिया? बाकी और भी तो थे ना। पॉइंट टू बी नोटेड। समझ आ गई आपको? अब आइए जरा इसका जवाब भी ढूंढ ले। वजह क्या है? उलमा फरमाते हैं इसकी कई वजूहात थी। पहली वजह ये थी, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि इन दोनों की मुलाकात अब ऐसे करने से कंफर्म होगी, ये उस वक्त तक जिंदा रहेंगे। एक ये वजह थी। दूसरी वजह क्या थी? नबी पाक अलैहि सलाम को पता था कि कई लोग ऐसे आएंगे जो बक करेंगे कि हजरत अली की और हजरत फारूक आजम की आपस में कोई लड़ाई थी, कोई झगड़ा था, कोई नाराजगी थी। मेरे नबी को पता था। मेरे नबी ने इन दोनों के इसलिए भेजा कि जब ये इतना लंबा सफर करेंगे ना, तो लोगों को ये पता होना चाहिए लंबा सफर बंदा दुश्मन के साथ नहीं कर सकता, हमेशा दोस्त के साथ कर सकता है। नबी पाक ने इन दोनों को भेजकर बता दिया कि ये दोस्त है, ये दुश्मन नहीं है। लंबा सफर बंदा दुश्मन के साथ नहीं कर सकता। आज भी आपने किसी ने लाहौर इस्लामाबाद के लिए निकलना हो तो आप अपने किसी गहरे दोस्त और यार और जिगरी यार को फोन करते हैं, हमें मैंने जाना है, गाड़ी आओ ना यार, गपशप लगाते जाएंगे, सफर अच्छा गुजर जाएगा। इतना लंबा सफर तू अपने दोस्त के जाए, अच्छा गुजर जाएगा। उमर और अली जैसा दोस्त कहां से लाओगे यार? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए इन दोनों का इंतखाब किया। और फिर तीसरी बात सुनिएगा, और ये बड़ी तवज्जो तलब है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको लुत्फ आएगा, ध्यान ना किया तो ये बात आपको समझ नहीं आएगी। हजरत उमर को पता क्यों भेजा था? गौर कीजिए। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया कि जिस रास्ते पर मेरा उमर चल पड़े उस पर कभी शैतान नहीं चल सकता। गौर फरमाएंगे आप हजरात। और यहां तक फरमाया कि जिस रास्ते पे मेरा उमर जा रहा है सामने से शैतान आ जाए ना तो रास्ता छोड़ के भाग जाता है। और मेरे आका ने फरमाया इन्नी लांजुरु इला शयातीन वल जिन्न वल इंस कद फर्रु मिन उमर। फरमाया मैं देख रहा हूं जितने शैतान हैं वो इंसानों में हूं या जिन्नों में हूं। इसका मतलब है इंसानों में भी शैतान होते हैं, ये मेरे नबी ने फरमाया है। तो फरमाया वो सारे के सारे उमर को देख के भाग जाते हैं। यही वजह है आज तक शैतान बंदा हजरत उमर से प्यार नहीं कर सका। जिसने किया है वो है इंसान। आवाज कम, 4-5 बंदे खामोश हो गए, पता नहीं क्या मसला है। इस बात में तो बोल रहा, अगर आपके दिल में उमर है तो फिर आप शैतान तो नहीं हो सकते, फिर सुभान अल्लाह तो कहनी बनती है ना। समझ आ रही है? आज तक और क़यामत की सुबह तक कोई शैतान बंदा हजरत उमर से प्यार नहीं कर सकता। समझो है, चुके है जो शैतान
शैतान बंदा हजरत उमर से, और जो इनसे नफरत करे कन्फर्म शैतान है, सनद याफ्ता, तस्दीक शुदा, कोई दूसरी राय नहीं होगी। कह मेरी बात तो सुनो। अरे तेरी बात क्या सुने शैतान, वो हजरत उमर से प्यार कर, तेरी बात खुद ब खुद सुन ले गया। अब अगली बात भी बड़े ध्यान के साथ सुनने वाली है। हजरत उमर को इसलिए भेजा था कि ये रास्ता वो है, हजरत ये वैसे करनी है, वली की तरफ आप जा रहे हैं, गौर करना। हजरत उमर को इस रास्ते पर चलाया कि ये रास्ता जाता है वली की तरफ, और उमर तुम्हें चला दिया है क़यामत तक के लिए इस रास्ते पर इंसान चले, कोई शैतान न चले, इसलिए हजरत उमर को भेजा। आज भी वलियों की तरफ हमेशा इंसान ही जाता है, शैतान कभी नहीं जा सकता। वो बेचारा शैतानियां ही करता रहता है, अपनी ही बातें करता रहता है, क्योंकि हजरत उमर को मेरे नबी ने चलाया है। पॉइंट समझ आ गया? अब कोई कह सकता है कि नहीं यार हमें इल्म भी है, हम आलिम हैं, फाजिल हैं, हमारा मदरसा है, हम फलां हैं। अबे यार तेरा मदरसा है तो हम क्या करें? तेरे पास कोई काला इल्म आ गया कि तुझे ज्यादा समझ आ गई जाहिल? मेरे नबी ने मौला अली को साथ इसलिए भेजा, फरमाया अगर अली जैसा आलिम, सुनियों के मजमे में आवाज ये कमजोरों वाली है, जवानों वाली चाहिए मुझे। हजरत अली के बारे में फरमाया अना मदीना तो इल्म में वालिदुल बाबुहा, फरमाया मैं इल्म का शहर और अली उसका दरवाजा है। इतना बड़ा कायनात का आलम जिसके इल्म के चर्चे में मुस्तफा करेंगे, अगर वो आलम वली के पास जा सकता है तो ये 1.5 गज की मस्जिद वाला किसी वली के पास क्यों नहीं जा सकता है? आवाज समझ आ रही है? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुद अपनी सुन्नत और हदीस से साबित कर दिया कि अल्लाह वाला जहां भी हो जाना भी चाहिए, दुआ करवानी भी चाहिए। और जिन 2 हस्तियों का इंतखाब किया वो भी बताएं, क्यों किया ये भी बताएं। अगर आपको याद रहे तो इंशाल्लाह सारी जिंदगी आप पटड़ी से नहीं उतरेंगे, बल्कि उतरा हुआ भी को आपके हथे चढ़ जाए तो वो भी सीधा हो जाएगा अल्लाह के फजल से। तो ये नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुद भेजा है कि ये अल्लाह वाले जहां भी हो आपको जाना चाहिए। और फिर अगली बात की है, तवज्जो गिरामी कदर हज़रात, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अल्लाह वालों का तज़किरा बहुत फरमाया है, याद रख लीजिए, बहुत तज़किरा फरमाया। आप बुखारी शरीफ पढ़ लें, नबी पाक फरमाते बनी इसराइल का एक शख्स था, उसने 99 कत्ल किए हुए थे, ये बुखारी शरीफ में रिवायत है। वो गया एक मौली के पास और वो था खुश्क, समझ आ रही? वो क्या था? खुश्क। उसे जाके कहता नहीं मैंने 99 बंदे कत्ल किए हैं, मैं अगर तौबा करूं तो कबूल होगी? उसने कहा मैं चाहे निकल जा, तू कहते एक बंदा कत्ल हो जाए तो मैं चला जा, तू नहीं हो सकता। उसने कहा अच्छा तौबा कबूल नहीं है, मैं जन्नत में नहीं जा सकता? उसने कहा नहीं भाई। उसने कहा चलो अगर जन्नत में मैंने नहीं जाना ना तो मौलाना साहब सैंतरी तो तुझे पूरी करूंगा। रात में अगर मैंने जन्नत में नहीं जाना ना तो सैंतरी का तुझे पूरी करूंगा। उसने उठाई तलवार, नेजा जो भी था उसका काम तमाम कर दिया। लो जी 100 पूरे हो गए, ये बुखारी शरीफ में है। अब जब 100 पूरे कर लिए तो वो पता चला कि दूसरे आलिम हैं, वहां पर चले गए और जाके कहता मैंने 100 बंदे कत्ल कर लिए हैं तो मेरी तौबा कबूल हो सकती है? उसने कहा बिल्कुल हो सकती है। कहा है हो सकती है, वाकई हो सकती, कैसे? उसने कहा फुलां बस्ती में अल्लाह के वली रहते हैं, वहां चले जाओ, उनसे कहो कि मैं तौबा करना चाहता हूं। अगर वो तौबा करवा दें और अल्लाह की बारगाह में तेरे लिए हाथ उठा के दुआ कर दें, अल्लाह ताला तेरे गुनाह माफ करके तुम्हें जन्नत अता फरमा दे। जाहिर सी बात है जितना बड़ा काम हो उतनी तकड़ी सिफारिश नहीं ना फरमाई आप हजरात ने। उसने कहा पक्का पक्का। वो चल पड़ा और दिल में इरादा कर लिया कि मैं चल के अल्लाह के वलियों के पास बैठूंगा और तौबा करूंगा। रास्ते में मौत आ गई। जब मौत आई तो फरिश्ते जन्नत के भी आ गए, जहन्नम के भी आ गए। जन्नत वाले कहते हैं ये हमारा है, जहन्नम वाले कहते हैं ये हमारा है। वो जहन्नम वाले कहते हैं इसका सबका रिकॉर्ड चेक करो। जन्नत वाले कहते हैं बात साहब की नहीं, बात खात्मे की है, आत्मा चेक करो। अब उनका आपस में जब इख्तिलाफ हुआ, बुखारी या गप तो है नहीं, ये फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में पहुंचे, बारी ताला ये बंदा मर गया है, हाल का तुझे भी इल्म है, लेकिन इसकी सारी जिंदगी ऐसे गुजरी 100 बंदों का कातिल, और ये आ गया कि आखिरी वक्त में ये तौबा के लिए जा रहा था, अभी पहुंचा नहीं वलियों के पास, अब ये कहते जन्नत में जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, हदीस शरीफ में है कि जहां ये बंदा मौजूद है ना जिस जमीन के खित्ते पर, वहां से लेकर जन्नत तक की जमीन को जरा पैमाइश की जाए और वहां से जहन्नम तक की जमीन को पैमाइश की जाए। बाद रिवायात में है
جہاں یہ بندہ موجود ہے یہاں سے جہنم کی زمین کو پیمائش کیا جائے اور اللہ کے ولیوں کے بستی کو پیمائش کیا جائے. اگر جہنم کی طرف ایریا زیادہ ہے اور ولیوں کی طرف کم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ توبہ قبول ہے, اس کو جنت دیں گے. اور اگر ولیوں سے دور ہے اور جہنم کے قریب ہے تو اس کو جہنم میں لے جاؤ. انہوں نے جب پیمائش کی تو صرف ایک بالشت اس کا ولیوں کی طرف راستہ کم نکل آیا کہ ادھر راستہ تھوڑا ہے, جہنم کا زیادہ ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا یہ جہنم سے ایک بالش آگے نکل کے میرے ولیوں کے قریب ہو گیا ہے, میرے ولیوں کے قرب کا صدقہ میں نے اس کو بس جنت عطا فرما دی ہوئی. توجہ ہے بھئی آپ سبھی حضرات کی, یہ ہے اللہ والوں کی شان, یہ حدیث شریف میں ہے. اب لوگوں کو چاہیے اگر تمہیں ولی نہیں ملتا کوئی مسئلہ نہیں, یہ حدیث تو کبھی مولانا صاحب پڑھ کے بیان کرنا. اب آپ تمہاری کمزوروں والی ہے, تم جرت پیدا کرو تو پھر ہے نا, آپ کا حق بنتا ہے بخاری شریف کا یہ حوالہ یاد کریں کہ 100 بندوں کا قافلہ صرف ولیوں کی طرف چلا ہے, ایک بالش صرف قریب ابھی پہنچا ہے, وہ جنت میں کیسے چلا گیا مولانا جواب دے. اور پھر اسے بتا کوئی تو ولی ہوگا نا بھیا, لیکن وہ آپ کو جواب نہیں دے پائے. جب نہیں دے پائے گا تو پھر مان جانا میرا بابا صاحب بھی سچے ہیں, میرے دادا صاحب بھی سچے ہیں اور میرے خواجہ صاحب بھی سچے ہیں. یہ ہیں وہ لوگ جن کے پاس یہ بک بک کے سوا کچھ بھی نہیں ہے, جبکہ ہمارے بزرگ تو اتنی شانوں والے ہیں. اگر ان کے پاس کوئی حضور غوث پاک کی خدمت میں چور آ گیا تھا اپنے کتب بنا دیا تھا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو یہ وہ باتیں ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے. اور پھر آپ اس سے بھی ایک اگلی بات ہے, اگر آپ غور کریں تو میں آپ کی بات عرض کروں. بس اوقات ٹھیک ہے یار اللہ کے ولی ہیں, وہ تو قبروں میں ہیں, تو تم کیا لینے جاتے ہو؟ تو میں نے کہا موت کے ہم قائل ہیں پر وہ ہوتا زندہ ہے. یہ تو عام بندہ بھی قبر میں چلا جائے, آپ اور میں بھی جب جائیں گے تو وہ تو زندہ کریں گے, سوالوں کے جواب ہوں گے. تو میں نے کہا جب عام بندے کو زندہ کر لیا جاتا ہے جو ہو ہی اللہ کا ولی, اگر ابھی بھی نہیں سمجھ آئی تو آئیے میں ذرا آپ کو بات سمجھاؤں. آپ مجھے ایک بات بتائیں, ولی کسے کہتے ہیں؟ سادہ سی بات ہے, اللہ کے دوست کو کہتے ہیں, اللہ کے قریبی کو کہتے ہیں, ایسا ہی ہے نا جی. اچھا یہ جو شیطان ہے آپ مجھے بتائیں یہ زندہ ہے یا مردہ ہے؟ بتائیے مجھے. ایک بندہ بھی نہیں بولا, بولو نا کراچی والے ہو. جی جی صحیح بول رہے ہیں, جو بول رہے ہیں 2-3 صحیح بول رہے ہیں. کیا ہے؟ شیطان زندہ ہے. اچھا شیطان ہے کیا؟ انہ لکم عدو مبین, یہ تمہارا دشمن ہے, پکا جنمی ہے. اور یہ کیا ہے؟ زندہ ہے. میں ایک سادہ بات کہنے لگا ہوں, اگر سمجھ آ جائے تو زیادہ زور نہیں لگاؤں گا. میں نے کہا ولی اللہ کا دوست ہوتا ہے اور جو شیطان ہے یہ دشمن ہے. جب اللہ نے دشمن کو نہیں مرنے دیا تو اپنے دوستوں کو کیسے مرنے دے گا؟ مجھے بتاؤ. آپ ذرا اس بات کو سمجھیں اور اس بات کو تنہائی میں بیٹھ کر سوچے میں نے کیا عرض کیا ہے. لوگوں کی سمجھ نہیں آتی کہ جو اللہ کا دوست ہے اس کے بارے میں کہتے مار گیا مٹی ہو گیا. خدا کے بندو شیطان کے بارے میں کہتے نہیں وہ ہے. کیا شیطان سے رشتے داری نبھا رہے ہو یار؟ خدا کا خوف کرو, اللہ کے ولیوں کے بنو تو صحیح نا. میرے عزیز دوست اگر یہ بات بھی سمجھ آ گئی تو پھر اگلی بات اس سے بھی توجہ طلب ہے. تم کہتے ہو کہ جناب یہ غوث اعظم نے ڈوبا ہوا بیڑا وہ ترا دیا ہے. تو میں نے کہا نہیں تیر سکتا, نہیں تیر سکتا. کہہ رہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب وہی بندہ آ جاتا ہے, میری فیکٹری کو نظر آ گئی میرا تو بیڑا ہی غرق ہو گیا اور میں کیا کروں بتاؤ؟ کیا لگتا ہے کسی کی نظر لگ گئی. میں نے کہا رک بھائی یہی مسئلہ تجھے پہلے سمجھاؤں, باقی کام بعد میں کرتے ہیں. کسی کی نظر لگ گئی, ہاں کہتا نظر بد ہے. تو میں نے کہا کیا نظر بد ہی ہوتی ہے یا کسی کی نظر اچھی بھی ہوتی ہے؟ آپ نے اور نہیں فرمایا. اگر کسی کی نظر بد لگ جائے, گندی نظر لگ جائے, اگر تیرا بیڑا غرق ہو سکتا ہے تو غوث اعظم کی اچھی نظر سے ڈوبا ہوا تیر نہیں سکتا ہے. یہی تو مسئلہ کر رہا ہوں بھائی. ایک طرف کی بات سمجھتے ہو, دوسری طرف کی کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ جیسے شیطان کو زندہ مانتے ہیں وہ کہ دشمن ہے, ولی کو نہیں مانتے. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اسی طرح نظر بد لگ گیا تو کہتے مجھے نظر بد لگ گئی, بھیا تمیز کر دو, دعا کر دو, بس میرے کو پھونک مار دو. بس نظر بد اگر ہے تو نظر صحیح بھی تو ہے. نظر بد کا تذکرہ
بھی ہے, یقین بھی ہے, اور نظر صحیح میں چھوڑو جی چھوڑو, کیوں چھوڑو؟ بات سمجھ آ رہی ہے گرامی قدر حضرات؟ اور یہ بھی سماعت فرما لیجئے, بس اوقات لوگوں کو اللہ والوں کے نام کے ساتھ اور ان کے کام کے ساتھ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. دیکھیے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ تشریف فرما تھے اور آپ تعویذ لکھ رہے تھے کسی شخص کے لیے. آپ کی محفل کے اندر ایک بد مذہب آ گیا اور آگے کہتا مولانا کیا کر رہے ہو؟ اور میں تعویذ لکھ رہا ہوں. کیا لکھ رہے ہیں؟ اللہ رسول کے نام ہیں جو ہمارے بزرگوں نے تلقین فرمائے ہیں, ہم اس کو ترتیب کے ساتھ لکھ رہے ہیں. کیوں؟ فرمایا یہ بندے کی صحت نہیں ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہو جائے. صحیح کم کرتے ہو مولوی لوگ, تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے, شرک ہو رہا ہے یہ. آپ نے دیکھ لیا کہ یہ تو پرلے درجے کا جاہل ہے, آپ نے نا بڑے طریقے کے ساتھ اس سے گفتگو کی. آپ نے تعویذ تو مکمل کر لیا, ساتھ میں بغیر کسی نام لیے کہ آپ نے فرمایا گدھا, کتا, خنزیر, لومڑ. وہ یکدم کر مولانا یہ کیا ہے, کس کو کیا ہے؟ فرمایا تجھے تو کہا ہی نہیں, نام تو میں نے لیے نہیں. تو کہتا پھر آپ نے یہ نام لیے کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا بھی تیری اتنی طبیعت کیوں خراب ہوئی ہے؟ تو وہ کہنے لگا حضرت یہ یار جب آپ نے اتنی گندی چیزوں کے نام لیا تو کیا طبیعت بھی خراب نہ ہو؟ آپ نے فرمایا پگلے یہی تمہیں سمجھانے کے لیے میں بولا تھا کہ اگر گندی چیزوں کے نام آ جائیں تو صحیح طبیعت بگڑ جاتی ہے, اگر اللہ رسول کا نام آ جائے تو بگڑی طبیعت ٹھیک بھی ہو جاتی ہے. تو سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی آپ کو؟ تو لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے تو آپ نے اس انداز میں سمجھایا. اسی کے بعد اس کا وہ کیا کہتے ہیں گراریاں ساریاں سیدھی ہو گئی جناب. یار مسئلہ تو یہ ہے, ہمیں تو لوگوں نے بتایا کچھ اور ہے. تو خدا کے بندو ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو. چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں اور اللہ کے ولیوں کی دشمنی اپنے دل میں رکھ لیتے ہو. نہیں, لیکن ایک بات میں آپ کی خدمت میں ضرور عرض کروں گا, اللہ کے ولی بھی ہیں, جانا بھی ہے, ان کے نقش قدم پر بھی چلنا ہے, لیکن صرف کرامات تک نہیں, اپنے مسلک کو پورا بیان کرو, لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ پیر کے بارے میں بھی بتاؤ, پیر ہونا کیسا چاہیے. اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 4 شرطیں لکھی. نمبر 1 فرما پیر صحیح العقیدہ سنی ہو. بد مذہب کبھی پیر نہیں بن سکتا ہے, یہ یاد رکھ لیجیے. نمبر 2 فرما اس کے اعمال بھی صحیح ہوں, لوگوں کے سامنے گناہ نہ کرے. اگر وہ خود عمل ٹھیک نہیں کرتا تو وہ تمہیں کیا کروائے گا؟ پیر کہتے ہیں جس کی بندہ پیروی کرے. پیر بمانا بزرگ بھی ہے, میں ادھر نہیں جا رہا, پیر پیروی سے لے رہا ہوں. پیر جیسی بندہ پیروی کرے تو وہ اپنے باپ کی پیروی نہیں کروائے گا, حضور کی کروائے گا. تو جو خود نہیں کرتا تجھے خاک کروائے گا. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ پہلی بات صحیح العقیدہ سنی ہو, اور دوسرا وہ اعمال صحیح کرے, باعمل ہو, اور تیسری بات فرمایا کہ تکڑا عالم بھی ہو, جب بھی کسی مسئلے کی ضرورت پیش آئے تو خود قرآن و حدیث کو کھولے اور مسئلہ تلاش کرے اور بیان بھی کرے, لوگوں کی اصلاح بھی کرے. یہ تیسری شرط ہے. اگر عالم نہیں ہے تو تب بھی پیر نہیں بن سکتا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر لکھا ہے مَتَّخَذَ اللَّهُ وَلِيًّا جَاهِلًا, اللہ تعالیٰ کسی جاہل کو کبھی ولی بناتا ہی نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو عالم ہونا بھی اس کے لیے ضروری ہے. علم بارہ 2 طریقوں سے ملتا ہے. ایک ہوتا ہے بندہ مدرسے میں پڑھے تو مل جائے, ایک ہوتا ہے بندہ عبادات اتنی کرے اللہ تعالیٰ اس کے ذہن کے سارے دروازے کھول دے, پردے ہٹا دے اور سارا علم اس کے سامنے آ جائے. اس کو علم لدنی کہتے ہیں. اب سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر آپ کسی سے بھی نہیں پڑھے, کسی سے بھی دنیا میں آ کے, لیکن کیا فرمایا بعثت معلما, میں معلم ہوں. اب بندہ پڑھے بھی کسی سے نہ اور معلم بھی بنے, اس کا کیا مطلب ہے؟ اب حضور سے زیادہ پڑھا لکھا بھی کوئی نہیں. ایک انگریز ہے, اس نے کلمہ پڑھا تو اس کی یونیورسٹی کے سارے لوگ آ گئے کہ تو اتنا سمجھدار ہے, لیکچرار ہے, فلسفے پر تو کلام کرتا ہے, آج مسلمانوں کے نبی کا کلمہ پڑھ لیا, کیوں پڑھا ہے؟ اس نے کہا جناب آج میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں, مسلمانوں کے نبی سے بڑھ کر نہ تو کوئی مدبر ہے, نہ مسلمانوں کے نبی سے بڑا کوئی کائنات میں مبلغ ہے. اگر مسلمانوں کے نبی کی آپ جہت دیکھیں, آپ اگر دیکھیں جنگ کے میدان میں تو آپ سے بڑا سپہ سالار کوئی نہیں. اگر آپ کو مسجد میں دیکھیں تو آپ سے بڑا مبلغ کوئی نہیں. اگر آپ گھر ہیں تو آپ سے بہترین حسن اخلاق والا شوہر کوئی نہیں. اگر آپ کی اولاد کے ساتھ آپ کا رویہ دیکھیں تو آپ سے بہترین باپ کوئی نہیں. اگر آپ سمندر کے بارے میں معلومات دیکھیں تو لگتا ہے کہ پورے سمندر کی تمام تر معلومات اس نبی کے پاس ہیں. آسمانوں کی بات چھیڑو تو لگتا ہے ماہر فلکیات یہ نبی ہے. پہاڑوں کی بات چھیڑو تو لگتا ہے کہ
نبی ہے؟ اس نے کہا میں نے جس طرف دیکھا ہے اس نبی جیسا مجھے نظر ہی نہیں آیا، تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں یہ سچا نبی ہے اور مجھے کلمہ پڑھ کے اس کا غلام بن جانا چاہیے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ رسالت، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس ہے۔ تو جس میدان اور جس اعتبار سے دیکھو گے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شان اقدس ہمیں سب سے زیادہ اونچی نظر آئے گی۔ سمجھ آ رہی ہے ہماری بات کی؟ تو یہ کچھ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر کسی مدرسے میں نہیں پڑھتے، لیکن جب بھی کلام کرتے ہیں حکمتوں کے ایسے موتی دیتے ہیں کہ دیکھنے والا دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں ایک بات آپ کو سنا سکتا ہوں، اگر آپ چاہیں تو۔ حضور سیدی و سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، آپ کا زمانہ تھا، ایک شخص نے قسم اٹھائی کہ اگر میری بیوی کوئی ایسی عبادت نہ کرے کہ جو کائنات میں وہ اکیلی کرے، سوری میں اگر کوئی ایسی عبادت نہ کر سکوں جو میں اکیلا کروں، کوئی اور بیچ میں شریک نہیں ہو سکتا، میں اکیلا کروں، تو میری بیوی مجھ پر حرام، اس کو طلاق۔ اب اس نے یہ بات کر دی، مسئلہ چلا گیا علماء کے پاس، بھئی وہ کون سی عبادت ہے جو یہ کرے اور اس کی بیوی حلال ہو جائے؟ اب اگر حج ہے تو سارے کریں گے، زکوٰۃ ہے تو کوئی اور بھی دے گا، نماز ہے تو کوئی اور بھی پڑھے گا، تلاوت ہے تو کوئی اور بھی کرے گا، کون سی عبادت ہے جو یہ اکیلا کرے کائنات میں؟ بڑا پریشان ہے وہ، تو مل نہیں رہی۔ جس عالم کے پاس جاتے کہتا نہیں بھائی اس کی جورو گئی، اس کی بیوی گئی، یہ فارغ۔ چلتے چلتے مسئلہ چلا گیا حضور غوث اعظم کے پاس۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا اس نے بات اپنے قد سے بہت بڑی کی تھی، اب اس کو تھوڑا سا محنت کرنی پڑے گی، عبادت میں بتاتا ہوں، کرے گا بھی اکیلا اور ہو بھی جائے گی اور اس کی بیوی بھی بچ جائے گی۔ کہا بھائی کون سی عبادت ہے؟ حضور غوث پاک نے فرمایا اس کو خانہ کعبہ میں لے چلو، کائنات میں ایک ہی کعبہ ہے اور اس کا طواف کرنا اللہ کی عبادت ہے، جتنے طواف کر رہے ہوں ان کے سامنے ہاتھ جوڑنا، 1 منٹ کے لیے رک جاؤ، ہمارے بندے کو طواف کرنے دو۔ کائنات میں جب یہ اکیلا ہی کرے گا تو عبادت اکیلا ہی کرے گا، اس کی بیوی بچ جائے گی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جب آپ نے مسئلہ بتایا تو لوگ دیکھتے ہی رہ گئے۔ یہ ہوتا ہے وہ علم جو کتابوں میں نہیں ہوتا، یہ اللہ اپنی رحمت سے عطا فرما دیتا ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو یہ 4 شرائط ہیں پیر کے لیے، اور میں گفتگو کو بالکل سمیٹنے کی طرف پہنچ چکا ہوں۔ حضور غوث اعظم، اور یہ میں جہاں جہاں بیان کر رہا ہوں یہ آخر میں چل کے ضرور بیان کرتا ہوں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذرا تعلیمات کو بھی دیکھا کریں۔ حضور غوث پاک فجر کی نماز خود پڑھاتے ہیں جماعت کے ساتھ، توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات، اور اس کے بعد آپ بیٹھ جاتے ہیں درس نظامی کی مسند پر، 13 سبق درس نظامی کے پڑھاتے ہیں ظہر کی نماز تک۔ اتنے ٹاپ کلاس کے آپ عالم دین ہیں، اور جب ظہر کی اذان ہوتی ہے تو جماعت میرے غوث پاک خود کرواتے ہیں۔ اس کے بعد لوگوں کو کہتے ہیں کہ اب آپ آ جاؤ، میں تمہیں تجوید و قراءت کے ساتھ قرآن مجید پڑھاتا ہوں۔ ظہر کے بعد آپ قرآن مجید پڑھاتے ہیں عصر تک، جب عصر کی اذان ہو تو جماعت خود کرواتے ہیں۔ جماعت کروانے کے بعد آپ لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں جو آپ کے پاس ملنے کے لیے آتے ہیں، کوئی دعا کروانے کے لیے، کوئی ملاقات کے لیے، کوئی مہمان، سب کو ٹائم دیتے ہیں۔ مغرب پھر جماعت سے پڑھاتے ہیں۔ مغرب کی نماز کے بعد آپ گھر چلے جاتے ہیں، کھانا وغیرہ کھایا، گھر والوں کو ٹائم دیا، بیوی بچوں کے جو کام ہیں وہ سنے، جو ذمہ لگائے۔ عشاء کی نماز کے لیے آپ خود آتے ہیں، وضو کر کے جماعت کراتے ہیں۔ کمال یہ ہے وہ عشاء کا وضو ہوتا ہے، لیکن اس ایک وضو سے آپ ساری رات بھی عبادت کرتے ہیں، فجر کی جماعت بھی اسی سے کروا دیتے ہیں۔ اور یہ عمل کوئی 2-4 مہینے جاری نہیں رہا، یہ پورے 40 سال تک میرے غوث اعظم کا عمل جاری رہا۔ آواز سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟ ہم صرف اور صرف آئے، دستگیر کے نعرے لگائے، بریانی کے 2 لفافے کھائے اور گھر میں تشریف لے گئے، جبکہ ہمیں حضور غوث اعظم کی تعلیمات پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ کیا میں امید کروں کہ ہم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ان تعلیمات پر بھی عمل کریں گے؟ اور اگر اس کو مزید آسانی سے دیکھنا چاہیں تو آپ مدنی چینل دیکھتے رہا کریں۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔